یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زئی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے خبر کی جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ میڈیا پر یہ خبر چلائی گئی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ خبر سامنے آتی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن سارے متحرک ہوئے اور مختلف ذرائع سے اس خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کی، اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ انہوں نے متعلقہ اسپتال جا کر صورتحال بھی معلوم کی، لیکن ان کے مطابق عمران خان وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد سوالات اٹھنے لگے کہ یہ خبر کہاں سے آئی؟ کیا یہ ایک محض غلط فہمی تھی یا کسی محسوس مقصد کے لیے خبر گردش میں لائی گئی؟ ناظرین، اصل مسئلہ صرف ایک خبر نہیں ہوتا، خبر کبھی سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ غیر یقینی صورتحال جو کافی عرصے سے عمران خان صاحب کی قید کے گرد موجود ہے۔ ان کے حامیوں کا موقف ہے کہ کافی عرصے سے نہ تو ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی عوام کو ان کے صحت کے بارے میں مکمل معلومات دی جا رہی ہیں۔ یہاں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف مقدمات چل رہے ہو یا وہ جیل میں ہو تو کیا اس کے بنیادی جو انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ دنیا بھر میں قیدیوں کے لیے قوانین موجود ہیں، ملاقات کا حق بھی قیدی کو دی جاتی ہے، طبی سہولیات بھی دی جاتی ہیں، اور انسانی سلوک ہر قیدی کے بنیادی حقوق میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حامی بار بار یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ اگر ان پر مقدمات ہے تو ان کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن کیا قید، تنہائی یا مسلسل تنہائی جیسے حالات کسی اضافی سزا کے مترادف نہیں؟ بہت سے ماہرین نفسیات قید تنہائی کو شدید ذہنی دباؤ کا باعث قرار دیتے ہیں، اور طویل عرصے تک انسان کا سماجی رابطوں سے محروم رہنا اس کی ذہنی صحت پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے کئی ممالک میں قید تنہائی کے استعمال پر بحث جاری رہتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی مسلسل کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر، خصوصاً راولاکوٹ اور دیگر علاقوں میں جاری احتجاج نے حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور مختلف مقامی قیادتوں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ لانگ مارچ اور احتجاجی دھرنے جاری رہیں گے، اور ابھی آپ لوگوں کو میں جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم پہلے اعلان کر چکے کہ دھرنے عارضی دھرنے، راولاکوٹ شہر ہمارا ہے، ہم کسی بھی وقت اپنے شہر جائیں گے، لیکن ہم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تحریک پرامن ہے تو ہم اپنی طرف سے اس سے ہر ممکن پرامن رکھنے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ٹویٹ کیا تھا جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے، تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ احتجاجی قیادت کا موقف ہے کہ جب تک ان کے تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوتا، احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا۔ راولاکوٹ اور اس کے گرد و نواح میں ہزاروں افراد ابھی بھی مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق عوام نے طویل احتجاج کی تیاری بھی کر رکھی ہے۔ بعض مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ لوگوں نے اضافی راشن اور ضروری سامان ذخیرہ کیا ہوا تھا کہ اگر احتجاج لمبا بھی ہو جائے تو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت انتظار کر رہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احتجاج کمزور پڑ جائے گا؟ دوستو، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ بڑے بڑے احتجاج وقت کے ساتھ اپنی شدت کھو دیتے ہیں، یعنی جیسے ہی احتجاج لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں تک جانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو احتجاج کا جو اصل طاقت ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن کشمیر کی جو موجودہ صورتحال کے بارے میں بعض مبصرین کا خیال ہے کہ یہاں عوامی رد عمل مختلف نوعیت کا دکھائی دے رہا ہے، یعنی احتجاجی قیادت کا دعویٰ ہے کہ عوام اس مرتبہ زیادہ منظم اور زیادہ پرعزم ہے۔ دوسری جانب حکومت اور ریاستی اداروں کا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور کسی بھی غیر معمولی صورتحال کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے؟
بہت سے سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ طاقت کے استعمال کے بجائے مذاکرات کا راستہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جب عوامی جذبات شدت اختیار کر جائے تو محض انتظامی اقدامات دیر پا حل فراہم نہیں کرتے۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ سیاست ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں اعتماد کا بحران بہت گہرا ہو چکا ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب اور ان کے حامی جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت اور ریاستی ادارے جو اپنے فیصلوں کو قانون اور ریاستی مفاد کے تناظر میں درست قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہر خبر، ہر افواہ اور ہر بیان فوری طور پر سیاسی تنازع بن جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آنے والے خبریں بھی اسی تناظر میں دیکھی جا رہی ہیں۔ عوام کا ایک طبقہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر سب کچھ معمول کے مطابق ہے تو شفاف معلومات کیوں نہیں دی جاتی، جبکہ دوسری طرف لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سی خبریں سیاسی مقصد کے لیے بھی پھیلائی جاتی ہیں۔ ناظرین، حقیقت جو بھی ہو، لیکن ایک بات واضح کہ پاکستان اس وقت سیاسی استحکام، شفافیت اور مکالمے کی ضرورت تو ہے۔ سیاسی اختلاف جمہوریت کا حصہ تو ہوتا ہے، لیکن جب اختلاف نفرت اور تصادم میں تبدیل ہو جائے تو ناظرین پورا معاشرہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر کشمیر کے عوام کے پاس جو ویڈیو سوشل میڈیا پر اگر ان لوگوں نے ساری ویڈیو ڈال دی ہے، یقین کرو اس ملک میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور بالخصوص میرے بھی کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے وہ ویڈیو دکھائی، یقین کرو مجھے بھی دکھ ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک مسئلے کا پرامن حل نکالنا ہے۔ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم ریاستی اداروں اور ان کے ساتھ ہماری لڑائی جھگڑا ہو، لیکن اپنے جو مطالبات ہیں کشمیر کے عوام کے، وہ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ کشمیر کے جو بھی مطالبات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، وہ کوئی ریاستی اداروں کے خلاف نہیں ہے یا وہ ملک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو نفرت کو ختم ہونا چاہیے دونوں سائڈ سے، خواہ وہ کشمیر کے عوام کی طرف سے ہو، عوامی ایکشن کمیٹی کا میرا مطلب ہے، یا ریاستی اداروں کی طرف سے ہو، کیونکہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے، ہماری تو دعا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن ناظرین، کشمیر کے حالات ہو یا عمران خان کا معاملہ ہو یا ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، تمام مسائل کا پائیدار حل صرف آئین، قانون اور عوامی اعتماد کے بحالی میں موجود ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کا کیا رائے ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کو فوری مذاکرات کرنی چاہیے، یا کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے زیادہ شفاف معلومات عوام کے سامنے آنی چاہیے، اور کیا کشمیر کے مسئلے کا حل مذاکرات سے نکل سکتا ہے؟ اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، استحکام اور ترقی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔